اور اس کے باوجود بھی ان کی زندگیاں آپ دیکھیں بڑی سادی سی زندگیاں، ایسی سادی سی زندگیاں تھیں کہ ایک وقت کا کھانا کھاتے تو دوسرے وقت کا یہ انتظار کرتے کہ کہاں سے آئے گا۔ دنیا سے کوئی رغبت نہیں، بس جو کچھ ملا کھا لیا، جو نہیں ملا اس پہ صبر کر لیا۔ نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آدھی رات کو ابو بکر صدیق بھی ملے اور عمر فاروق بھی ملے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے سوال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی ہے اور خیر بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مسند احمد میں حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بادشاہ نبی بنے یا فقیر نبی بنے، آپ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ المومنون آیت نمبر 51 میں نے تلاوت کی ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو حلال کمائی، حلال کھانے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے رسولوں کی جماعتوں، حلال کھاؤ جو میں نے تمہارے لیے حلال کیے، اور اچھے عمل کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اچھا عمل پسند ہے۔ تو لہٰذا حلال پہ اکتفا کرنا چاہیے، اگرچہ کم ہو تو حلال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اور اسی حلال کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے اور خیر بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مسند احمد میں حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بادشاہ نبی بنے یا فقیر نبی بنے، صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں اختیار دیے کہ آپ چاہے کہ نبی کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی بنے، جس طرح ہم نے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ بھی بنا دیا تھا، نبی بھی بنایا تھا، اسی طرح سلیمان علیہ السلام کو بھی۔ تو ہم نے آپ کو بھی اختیار دیا ہے کہ چاہے کہ آپ بادشاہ نبی بنے یا آپ فقیر نبی بنے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اختیار کیا کہ میں فقیر نبی بننا چاہتا ہوں، بادشاہ نبی نہیں بننا چاہتا۔ یعنی فقر اور غربت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھا بادشاہ کے حساب سے، اس لیے فقیرانی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا، اور یہی زندگی صحابہ کرام کو پسند تھی۔ اور یہ صحابہ کی زندگیاں دیکھیں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر جنتیں تقسیم کر کے دیں اور جنت کی خوشخبریاں دیں۔ ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ان کے لیے جنت کو واجب قرار دیا اور جنت کی خوشخبری دی، اور اس کے باوجود بھی ان کی زندگیاں آپ دیکھیں بڑی سادی سی زندگیاں، ایسی سادی سی زندگیاں تھیں کہ ایک وقت کا کھانا کھاتے تو دوسرے وقت کا یہ انتظار کرتے کہ کہاں سے آئے گا۔ یعنی دنیا سے کوئی رغبت نہیں، دنیا سے کوئی رغبت نہیں، بس جو کچھ ملا کھا لیا، جو نہیں ملا اس پہ صبر کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری کے اندر سے مسلم میں ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات کو نکلے اپنے گھر سے۔ جب رات کو اپنے گھر سے نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آدھی رات کو ابو بکر صدیق بھی ملے اور عمر فاروق بھی ملے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے سوال کیا کہ آپ بتائیں کہ اس ٹائم رات کو تمہیں کس چیز نے نکالا ہے؟ تو دونوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے اور قدرت میں میری جان ہے، ہمیں کسی چیز نے نہیں نکالا سوائے ہمارے بھوک کے، یعنی بھوک نے ہمیں نکالا ہے،
ہمارے گھر میں کھانے کے لیے نہیں تھا، اور جب ہم لیٹنے لگے تو بھوک کی وجہ سے ہمیں نیند نہیں آ رہی تھی، اس وجہ سے ہم گھومنے لگے تاکہ رات گزر جائے اور ہمارا ٹائم پاس ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے و قدرت میں میری جان ہے کہ مجھے بھی اسی چیز نے نکالا ہے، میرے پاس بھی کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں تھا، بس میں نکلا اس وجہ سے تاکہ میرا ٹائم بھی پاس ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو لیا اپنے ساتھ اور لے کر کسی صحابی انصاری کے پاس چلے گئے۔ انصاری کے پاس گئے، رات کا ٹائم ہے، وہاں جا کے آپ نے دروازے کو دستک دی تو ان کی بیوی نکلی اور وہ گھر پر نہیں تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس انصاری کے بارے میں پوچھا تو ان کے بیوی نے کہا کہ وہ تو گھر پہ نہیں ہیں، لہٰذا آپ یہاں بیٹھ جائیں، بس وہ آنے والے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس بیٹھے ہی تھے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ انصاری صحابی بھی آئے۔ جب انصاری صحابی نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا دونوں کو تو بڑے خوش ہوئے، اور وہ کہنے لگے کہ آج رات جو مہمان میرے پاس ہیں، اس مہمان سے بڑھ کر کسی کے پاس ایسے مہمان نہیں ہیں، اور جتنے سال میری زندگی کے گزرے ہیں، ان تمام دنوں سے بڑھ کر میری زندگی میں ایسا دن نہیں آیا جو آج میرے پاس ایسا دن آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مہمان اور ان کے ساتھ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق بھی ہوں۔ بڑے خوش ہوئے، خوشی کے مارے گھر پہ اندر گئے کمرے میں، وہاں سے جا کے کچھ کھجوریں لے کر آئے، وہ پانی رکھا اور کھجوریں لے کر آئے، اور کھجور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے لگے۔ جیسے کھانے لگے تو پھر وہ صحابی اٹھے اپنے ہاتھ میں ایک چھری لے کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ اپنی کوئی بکری وغیرہ ذبح کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لگتا ہے کہ کوئی بکری ذبح کریں گے تو لہذا یاد رکھنا دودھ والی بکری کو ذبح نہیں کرنا، اس کے علاوہ کوئی بکری ہو اس کو ذبح کر لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے فقیہ تھے، بڑے حکیم تھے، آپ ان کے منشا کو سمجھ گئے۔ پھر وہ صحابی گئے، ایک بکری جا کے انہوں نے ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد گوشت بنا کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے جب بیٹھ کے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آنے لگے، آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ آپ غور کریں کہ آج ہم پتہ نہیں کس طرح کے نعمتیں کھاتے ہیں، کبھی بھی ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں آیا، مگر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو بھوک کے مارے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کچھ ملا کھانے کے لیے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا۔ آپ بتائیں کون سوچتا ہے ہم میں سے؟ کسی کا کوئی سوچ ہی نہیں ہے کہ ہم جو کچھ کھا رہے ہیں آیا کہ اس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہم سے سوال کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ ایک مرتبہ کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی کے اندر ایک مہمان آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کون وہ شخص ہے جو اس مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ اس پہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مہمان کو لے کر اپنے گھر چلے گئے۔ جب گھر چلے گئے، رات کا ٹائم ہے، جب گھر تو لے کر آئے تو بیوی سے کہنے لگے تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو لے کر آیا، کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو بیوی کہنے لگی اللہ کی قسم ہمارے گھر میں تو کچھ نہیں ہے سوائے اتنا ہے کہ جو ہمارے بچے رات کو کھائیں اور ان کا پیٹ بھر جائے، پیٹ بھی مشکل سے بھر جائے، اور وہ بھی ہم نے ان کو بچا کے رکھا ہے تاکہ صبح کے لیے، اب رات کا ٹائم ہے، بچے رو رو کر آخر سو جائیں گے، ہم صبح جیسے ہی خالی پیٹ اٹھیں گے تو یہ چیزیں ہم بنا کر ان کو دیں گے تاکہ دن میں ان کو تسلی ہو۔ اور ابو طلحہ کو آپ دیکھیں، ان کی قربانی کو دیکھیں کہ ان کو پتہ بھی ہے کہ گھر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے،
بس اللہ پر توکل، اللہ کے مہمان کو لے کر سیدھا گھر پہ آئے۔ جب اس ماجرے کو دیکھا تو اپنی بیوی سے کہنے لگے آپ ایسا کریں کہ آپ یہ کھانا ان مہمان کے لیے پیش کر دیں تاکہ مہمان تو کھائے، باقی اللہ مالک اللہ بہتر کرے گا۔ جب کھانا تیار ہوا تو وہاں پر عرب کے اندر آج تک یہ دستور ہے، جو مہمان کسی کے گھر پر جاتا ہے تو میزبان کو بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا پڑتا ہے۔ اب کھانا اتنا تھا کہ مہمان کا پیٹ بھی مشکل سے بھرتا، تو اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ جب تم کھانا لے کر آؤ تو چمنی کو، جو بتی ہے اس کو بنانے کی بہانے سے آپ جو ہے ان کو بجھا دینا۔ اسی طرح ہوا، کھانا رکھا گیا، کھانا رکھنے کے بعد اس بتی کو بنانے کے بہانے سے اس کو بجھا دیا گیا تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ میزبان بھی میرے ساتھ کھا رہا ہے۔ اسی طرح وہ کھانا جب کھانے لگے تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا خالی ہاتھ اپنے منہ کی طرف لے کر جا رہے تھے، اور مہمان سمجھ رہا تھا کہ یہ بھی میرے ساتھ کھا رہے ہیں۔ رات کو اس طرح ہوا، مہمان کو کھانا کھلایا، رخصت کیا مہمان کو۔ پوری رات، حدیث کے اندر الفاظ ہے کہ پوری رات یہ میاں بیوی بھوک کے مارے کروٹیں بدلتے رہے، پوری رات کروٹیں بدلتے رہے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے۔ جب صبح ہوا، جیسے صبح کی نماز کے لیے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے لیے روانہ ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے ابو طلحہ کو دیکھا، اور ابو طلحہ کو دیکھ کر فرمانے لگے، مسکرانے لگے، کہا کہ ابو طلحہ جو کچھ تم نے رات کو اپنے مہمان کے ساتھ کیا ہے، اللہ نے مجھے پورا قصہ سنا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر ایک آیت نازل فرما دی، میرے اوپر آیت نازل فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یؤثرون علی انفسہم، کہ وہ لوگ، ایسے لوگ بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جماعت میں جو اپنے سے بڑھ کر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خود بھوکے اور پیاسے ہوتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ وہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں، ضرورت مند ہونے کے باوجود بھی وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے آپ کو ترجیح نہیں دیتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ غربت والی زندگی، تنگ دستی والی زندگی، کھانے کے لیے نہیں پھر بھی زندگی سے خوش ہے، اور کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے پھر بھی اللہ کا شکر ہے، اور پھر بھی آپ ان کے عمل دیکھیں، ان کی عبادت دیکھیں، ان کے تقوی دیکھیں، ان کا خلوص دیکھیں، اللہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہے، دین کے لیے مخلص رہے۔ جب جہاد کا حکم آیا سر جھکا دیا، تلوار لے کر نکل گئے، تلوار ہے نہیں ہے روانہ ہو گئے۔ عبادت کی باری آئی، نماز کا حکم ہوا تو سر کو سجدے میں جھکا دیا۔ جب کبھی اسلام کا حکم آیا تو انہوں نے اسلام کے نام پر سب کو جھکا دیا۔ یہ ہے اسلام اور یہ ہے خلوص، جو بندہ بھوک اور پیاس جو ہے اللہ کی ناشکری بجا نہیں لاتی۔ مخلص آدمی ہر حال میں شکر کرتا ہے، الحمدللہ علی کل حال، ہے بھی اللہ پاک کا شکر ہے، نہیں ہے پھر بھی اللہ کا شکر ہے۔ تو ایسی کیفیت ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے، بھوک اور پیاس میں، غمی میں، تکلیف میں، ہر معاملے میں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، اور اسی پہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ